قراندازی میں رہ جانے والوں کے لیے مسٹر انیق احمد کا تازہ ترین بیان۔ گو کہ اس میں بہت بڑی خوشی کی خبر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بلاوے کی منتظر نگاہوں کے لیے کچھ اپڈیٹس ہیں۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج 2024 کے لیے درخواستوں کی وصولی 27 نومبر سے 12 دسمبر تک کی تاریخ دی گئی تھی۔ اس وقت پچھلے 5 سالوں میں حج کرنے والوں اور حج بدل کرنے والوں کو اجازت نہیں تھی، صرف پہلی بار حج کرنے والے یا پہلی بار حج کرنے والوں کے محرم کے طور پر جانے کی اجازت تھی، جبکہ 12 دسمبر تک اسپانسرشپ اسکیم کا کوٹا بھی پورا نہ ہو سکا، جو کہ 25,000 تھا، اور درخواستیں 2500 بھی بمشکل آئیں، جبکہ ریگولر اسکیم کا کوٹا 63,805 تھا اور درخواستیں 51,154 وصول ہوئیں۔ لہذا مجبوراً درخواستوں کی وصولی کے لیے توسیع کا اعلان کیا گیا۔ توسیع کے ساتھ ساتھ پچھلے 5 سال میں حج کرنے والوں اور حج بدل والوں پر بھی لگائی گئی پابندی ہٹا دی گئی تھی۔ ایسی صورت میں سوشل میڈیا پر ہر طرف یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ 12 دسمبر سے پہلے اپلائی کرنے والے ریگولر اسکیم والوں کو بغیر قراندازی کے سلیکٹ کر لیا جائے گا، مگر انہی دنوں میں منسٹری کی طرف سے اس خبر کو فیک خبر کہہ کر برہمی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ سوائے اسپانسرشپ اسکیم کے باقی تمام ریگولر اسکیم کی درخواستوں پر قراندازی ہوگی۔ نتیجتاً جب قراندازی ہوئی تو ریگولر اسکیم میں 5,633 درخواستوں کو ناکامی کا سامنا ہوا۔ منسٹری کی ویب سائٹ پر خوب کمنٹس آئے۔ جنہوں نے پہلی تاریخ کو حج کے لیے داخلہ کیا وہ ناکام، اور جو آخری دن داخلہ کر گئے وہ کامیاب۔ پہلے آئیے اور پہلے پائیے کے نعرے کا پاکستان میں نیا جواب مل گیا۔ افسوس پاکستان۔ 12 دسمبر سے پہلے جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کی قراندازی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم کا کوٹا 20,000 بچا ہوا ہے۔ ہم حکومت پاکستان اور منسٹری کے ذمہ داران سے بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے باقی رہ جانے والے حجاج کو محروم نہ کریں، بلکہ اسپانسرشپ اسکیم والے کوٹے میں ایڈجسٹ کر لیں اور وزیر اعظم کو مطلع کریں، اور حکومت یہ پریشانی حجاج کی دور کر کے حجاج کی دعائیں لے۔ کچھ نیوز پیپر پر یہ خبریں بھی شائع ہوئی کہ حج سرکاری اسکیم میں رہ جانے والوں کو اسپانسرشپ اسکیم کوٹا پر بھیجا جائے گا۔ پھر 5 جنوری کو منسٹری نے اعلان کر دیا کہ حج قراندازی میں رہ جانے والے تمام درخواست گزاروں کے واجبات ان کے دیے گئے اکاؤنٹس میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ شکایت کی صورت میں وزارت خزانہ کے اکاؤنٹس آفیسر ریفنڈ سے رابطہ کریں۔ حکومت کے اس اقدام سے عازمین کو جو تکلیف ہوئی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہت سی ریکویسٹیں کی گئی کہ برائے کرم ناکام حاجیوں کو ایڈجسٹ کر لیا جائے۔ یہ حکومت کے لیے کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، پلیز اللہ آپ سے راضی ہو۔ جو پہلی بار حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ حج فرض حج ہے، جبکہ دوسری بار اور حج بدل کرنے والوں کا یہ یقیناً نفلی حج ہوگا۔ اس ویڈیو کے توسط سے التجا ہے کہ شریعت اس صورت میں کیا کہتی ہے۔ کیا فرض حج والوں کو چھوڑ کر نفلی حج والوں کو بھیجنا صحیح ہے؟ میں نفلی حج والوں کے بالکل خلاف نہیں ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، مگر اس کریٹیکل کنڈیشن میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر نظر ثانی ضرور ہونی چاہیے۔ اب صرف تقریباً 5,500 ہی کی تو بات ہے۔ اگر ان باقی رہ جانے والوں کو بھی کامیاب قرار کر دیا جائے تو ساری تلافی ہو جائے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں کہ کس حد تک آپ اس بات سے متفق ہیں۔ واضح رہے سرکاری اسکیم میں ناکام ہونے کی صورت میں آپ پر حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، لہذا کوشش کر کے پرائیویٹ اسکیم میں 19-20 ریٹ میں پیکیج کو سیلیکٹ کر کے حج کا فریضہ ضرور ادا کر لیجیے۔ میں نے منسٹری میں بھی سوال کیا کہ گورنمنٹ اسکیم کے تحت قراندازی میں رہ جانے والوں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم میں ایڈجسٹمنٹ کا کوئی چانس ہے یا اب کوئی چانس نہیں، جس کا جواب میں آیا نو نیوز۔ اب منسٹر انیق احمد صاحب کا تازہ ترین بیان بھی سن لیجئے۔ 77 لوگ جو رہ گئے ہیں ان کو بھی اجازت دے دی جائے، لیکن یہ کیونکہ پالیسی ہوتی ہے حج پالیسی جو
कैबिनेट अप्रूव करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको प्रिजाइड करते हैं। हमने ये बात रखी है, हम कोशिश का ख्वाहिश हमारी ये है कि हमारे पास बहुत लोग अप्रोच करते हैं कि हमें भी जाने दिया जाए। तो अगर मोहतरम वजीर आजम साहब इस बात को मंजूरी दे देते हैं, कैबिनेट मंजूरी दे देती है, तो हम उन सबको भी कामयाब करार देंगे। मेरी दिली दुआ है कि इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द ये खबर भी सुनोगे कि तमाम रह जाने वालों को कामयाब करार दे दिया गया है।